ناول جنون، ناول بائی ابن آدم، ایپیسوڈ نمبر 3۔ مہرین اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تڑپ رہی تھی، کبھی اس سائڈ کو گھومتی، کبھی دوسری سائڈ کو، کبھی تکیہ سینے سے لگاتی، کبھی ٹانگوں کے درمیان رکھتی تڑپ رہی تھی، جیسے کسی مچھلی کو پانی تو نظر آ رہا ہو مگر وہ پانی میں جا نہ سکے۔ مہرین نے فریال کو فون ملایا مگر فریال فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ مہرین بار بار فون ملا رہی تھی مگر فریال اگنور کر رہی تھی۔ آخر مہرین نے فون دیوار کے ساتھ مارا اور دل ہی دل میں فریال کو گندی گندی گالیاں بک دیں۔ یوں ہی تڑپتے ہوئے وہ سو گئی تھی۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ ہادیہ پارٹی سے واپس آ کر اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک شہرام اندر آ گیا۔ شہرام کیسی ہو میری جان؟ شہرام کو دیکھ کر ہادیہ کے چہرے پر کئی رنگ آئے تھے۔ ہادیہ فوراً بیڈ سے اٹھتی شہرام سے بیگ پکڑ کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ اور پھر شہرام کا کوٹ اتارتے ہوئے بولی، کہاں مصروف رہے آج پورا دن؟ شہرام، کیا بتاؤں جانے من، تمہیں تو پتہ ہے کہ الیکشن قریب ہیں تو مصروفیات بڑھ گئی ہیں۔ ہادیہ شہرام کے گلے میں باہیں ڈالتی ہوئے بولتی، کیوں آج کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں آپ؟ چائے لاؤں بنا کر؟ شہرام اپنے دونوں ہاتھ ہادیہ کی کمر پر رکھتے ہوئے، تھکا تو بہت ہوں جانے من مگر تمہیں دیکھ کر تھکاوٹ دور ہو گئی ہے۔ ہادیہ تھوڑا سا مسکرا دی اور پھر بولی، مکھن تو نہ لگائیں۔ شہرام مسکراتے ہوئے، آغاز میں بھی، انجام میں بھی، مشہور بھی میں، گمنام میں بھی، معصوم بھی میں، بدنام میں بھی۔ ہادیہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ شہرام حیرانگی سے، کیا ہوا ہادیہ؟ شہرام نے ہادیہ کو ہلایا۔ ہادیہ ایک دم سے چونک گئی۔ کچھ نہیں، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ شہرام، کہاں کھو گئی؟ لگتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے تم فریش نہیں ہو۔ تم یہاں بیٹھو، میں چائے بنا لاتا ہوں۔ ہادیہ ایک ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے بولی، ہاں شاید تھکاوٹ، آپ بیٹھے میں بنا لیتی ہوں۔ ہادیہ شہرام کو بٹھا کر باہر چلی گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ دراصل شاعری پڑھنے والا شہرام نہیں تھا بلکہ مرشد کا وہ سحر تھا جو ابھی تک ہادیہ کے سر پر سوار تھا۔ ہادیہ نے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، اف میرے خدا، اور پھر کچن میں چائے بنانے لگی۔ ہادیہ شہرام کے لیے چائے بنا کر لائی اور بولی، شہرام آپ انجوائے کریں، میں نہا کر تھوڑا فریش ہو لوں۔ ہادیہ سائڈ ٹیبل پر چائے رکھ کر کمرے میں موجود اٹیچ باتھ کی طرف چلی گئی کہ اچانک پیچھے سے آ کر شہرام اس سے لپٹ گیا۔ ہادیہ، کیا کر رہے ہیں؟ چائے پی لیں۔ شہرام، جانے من، وہ میں کہہ رہا تھا ایک بار ہی نہا لینا۔ ہادیہ چہرے پر تھوڑی مسکراہٹ لاتے ہوئے شہرام سے بولی، آج میں تھکی ہوئی ہوں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ شہرام، مگر جان میرا ارادہ تو ہے نا، جس بات کو سمجھا کرو۔ ہادیہ شہرام کی طرف منہ کرتی اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال کر بولی، آپ اپنے جذبات کو تھوڑا سا قابو میں رکھیں۔ شہرام مسکراتے ہوئے، اب جذبات قابو میں نہ آئیں تو؟ ہادیہ تھوڑا منہ بناتے ہوئے بولی، تو؟ اور پھر ہادیہ شہرام کو تھوڑا سا پش کرتی، پیچھے کی طرف دھکیلتی، ایک زوردار جھٹکے سے بیڈ پر گراتے ہوئے بولی، تو اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا سیکھ لیں۔ یہ کہہ کر وہ واش روم کی طرف چل پڑی۔ شہرام، کتنی ظالم ہو تم ہادیہ۔ ہادیہ واش روم میں جا کر کپڑے اتارتی، گرم پانی کے ٹب میں لیٹ گئی تھی اور اپنی آنکھیں بند کرتی، کبھی کھولتی۔ سامنے مرشد، وہ خاموش لیکن اداس لہجے میں بولتی ہوئی، اداس لڑکی میری سماعت کے اد کھلے در سے یوں ہی اب تک لگی ہوئی ہے۔ ہادیہ اپنے جسم کو چھپانے کی کوشش کرتی لیکن اسے جھٹکا تب لگا جب اور وہ واپس ہوش میں آ گئی۔ یہ مرشد کا سحر تھا جو ابھی تک ہادیہ کے حب پر حاوی تھا۔ ہادیہ ٹھنڈے پانی کے نیچے سر رکھی اور پھر نہانے کے بعد ایک ٹاول اپنے جسم پر لپیٹ کر باہر آ گئی تھی۔ شہرام بھی تب تک کپڑے چینج کر چکا تھا۔ ہادیہ اور شہرام کی شادی کو 5 سال گزر چکے تھے لیکن ہادیہ 5 سال میں پہلی بار اس حالت میں باہر آئی تھی۔ ہادیہ کو دیکھ کر شہرام کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ اوہ ہادیہ، اوہ تم، او مائی گاڈ۔ ہادیہ شہرام کی طرف آئی اور شہرام کو نشیلی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں شہرام۔ ہادیہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیوں شہرام، اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ شہرام اپنی جگہ سے اٹھا اور ہادیہ کے نائٹ سوٹ پکڑ کر ہادیہ کے قریب ہو گیا اور پھر ہادیہ کو سوٹ پہناتے ہوئے بولا، ہادیہ جان نکالنا چاہتی ہو میری؟ ہادیہ اپنی ایک انگلی شہرام کے منہ پر پھیرتے ہوئے بولی کہ جان ہی تو نکال لی ہے مگر کمبخت نکلتی ہی نہیں۔ شہرام، اف ظالم۔ ہادیہ کیوں اتنا ظلم کرتی ہو؟ میں ظالم ہوں نا؟ شہرام ہادیہ کو نائٹ سوٹ پہنا کر بیڈ پر لے گیا اور پھر ہادیہ کو بیڈ پر لٹاتا، ہادیہ تمہیں تو بخار ہے۔ نہیں میں تو ٹھیک ہوں۔ شہرام ہادیہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھتا پوچھنے لگا، دیکھو کتنا گرم ہو چکا ہے جسم۔ ہادیہ نے شہرام کو پکڑ لیا، شہرام یہاں لیٹ جائیں نا۔ شہرام خود کو چھڑواتا اور بولتا ہوا، رکو میں تمہیں کوئی اینٹی ڈوٹ دیتا ہوں، ابھی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ یہ کہہ کر شہرام نے
دراز سے ایک گولی نکال کر ہادیہ کو کھلا دی اور پھر دوبارہ بیڈ پر ڈال دیا۔ شہرام: ہادیہ تم آرام کرو، میں ذرا نہا لوں۔ یہ کہہ کر شہرام نہانے چلا گیا اور جب نہا کر واپس آیا تب تک ہادیہ سو چکی تھی۔ چودھری شہریار رندھاوا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی پہنچا۔ وہاں ارسلان اور زبیریہ پہلے سے استقبال کے لیے موجود تھے۔ شہریار نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر آیا۔ شہریار آج سوٹ بوٹ میں ملبوس ایک سلجھا ہوا لڑکا بن کر یونیورسٹی پہنچا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں کبھی بھی کھلے عام عیاشی نہیں کرتا تھا۔ اس کو جو لڑکیاں مل چکی تھیں، اس کے علاوہ یونیورسٹی میں کوئی بھی شہریار کی عیاشیوں سے واقف نہ تھا۔ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے سامنے وہ ایک پڑھا لکھا سلجھا ہوا اسٹوڈنٹ تھا۔ شہریار ارسلان اور زبیریہ کے ساتھ یونیورسٹی کے اندرونی بلڈنگ کی جانب بڑھنے لگا۔ شہریار: ارسلان، تم نے عرفان صدیقی کو بتایا کہ آج میں آ رہا ہوں؟ ارسلان: جی جناب، آپ فکر نہ کریں، وہ اپنے دفتر میں آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ شہریار: اور یونیورسٹی میں کیا چل رہا ہے آج کل؟ ارسلان: وہی میرے دوست جو تم چلا رہے ہو۔ شہریار تھوڑا مسکرایا اور بولا: کیا مطلب؟ ارسلان: رات ویسے آپ نے بہت برا حال کر دیا۔ ارسلان اور زبیریہ ہنسنے لگے۔ شہریار: میں بہت شریف اور معزز انسان ہوں، میرے سامنے ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ تینوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ یہ تینوں یونیورسٹی کی اندرونی بلڈنگ میں موجود ایک دفتر میں پہنچے۔ دفتر میں عرفان صدیقی پہلے سے موجود تھے۔ عرفان صدیقی نے اٹھ کر استقبال کیا اور شہریار، ارسلان وغیرہ سے گلے ملا اور ان تینوں کو بیٹھنے کا کہا۔ عرفان صدیقی: اسٹوڈنٹ لیڈر، مفاد پرست، چال باز، دکھنے میں شریف، 28 سال۔ عرفان: کیا لیں گے، ٹھنڈا یا گرم؟ شہریار: مجھے تو کچھ ٹھنڈا ہی پلانا۔ ان سے پوچھ لیں اگر کچھ گرم پینا چاہیں۔ ارسلان: ہم بھی ٹھنڈا ہی پی لیں گے۔ عرفان 3 کولڈ ڈرنکس کا فون پر کہتا اور پھر شہریار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عرفان: آج چودھری صاحب کو کیسی یاد آ گئی ہماری؟ شہریار ہنستے ہوئے: ہم کہاں چودھری، ہم تو سادہ سے بندے ہیں۔ عرفان: کیوں شرمندہ کرتے ہیں؟ شہریار: عرفان دیکھو، تمہیں پتہ ہے کہ الیکشن نزدیک ہے، ہمیں تمہاری مدد چاہیے۔ عرفان: حاضر جناب، آپ ہی کی مدد کے لیے تو بیٹھے ہیں۔ اتنے میں کولڈ ڈرنکس آ گئی تھیں۔ تینوں کولڈ ڈرنکس لیتے اور پھر شہریار نے کہا: دیکھو عرفان، مجھے یونیورسٹی کا ایک ایک ووٹ چاہیے۔ شہریار صاحب، آپ فکر نہ کریں، یونیورسٹی سے ہمیشہ سے رندھاوا خاندان کو سپورٹ کرتی آئی ہے اور آپ نے بھی تو یونیورسٹی میں بہت سے کام کروایا ہے۔ شہریار: الیکشن کے وقت لوگ کام کہاں دیکھتے ہیں، صرف ہوا کا رخ دیکھتے ہیں۔ عرفان: چودھری صاحب، ہم کس لیے ہیں؟ ہوا کا رخ کس طرف ہوگا، اسٹوڈنٹ ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ شہریار نے جیب سے ایک چیک نکالا اور ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا: یہ لیں عرفان صاحب، 25 لاکھ کا ایک چھوٹا سا نذرانہ۔ عرفان تھوڑا سا مسکراتے ہوئے کہنے لگا: چودھری صاحب، اس کی کیا ضرورت تھی؟ شہریار: رکھ لو، کام آئے گا۔ ارسلان اور زبیریہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور پھر ارسلان سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ عرفان خاموشی سے چیک پکڑ گیا تھا۔ شہریار: چلیں اب اجازت دیں، پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ تینوں اٹھے اور آفس سے باہر نکل آئے تھے۔ تھوڑا چلنے کے بعد ارسلان مان گئے تمہاری عیاشیوں کو، کیوں اتنا پیسہ خراب کیا؟ شہریار: کیا کہنا چاہتے ہو؟ ارسلان: میرے دوست، پورا شہر جانتا ہے کہ یونیورسٹی نے ہمیشہ رندھاوا خاندان کو سپورٹ کیا ہے، پھر بھی تم نے اسے 25 لاکھ دے دیے۔ زبیریہ: یہی تو میں کہنے والی تھی، مگر شہریار نے اچانک سے اسے چیک تھما دیا۔ شہریار چلتے چلتے تھوڑا مسکرایا اور پھر بولا: یہ سیاست ہے دوستو، سیاست، اس میں کب وفاداریاں بدل جائیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور ویسے بھی اس بار وہ شہرام خانزادہ بہت پھڑپڑا رہا ہے اور میں کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتا۔ اتنے میں وہ گاڑی تک پہنچ گئے۔ شہریار نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور پھر مڑ کر بولا: تم دونوں بھی عیاشیاں اپنی کم کر کے الیکشن مہم پر توجہ دو، اور پھر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جنت اور شیزہ یونیورسٹی کیفیٹیریا میں چائے پی رہی تھی۔ جنت: یار ویسے ان کی چائے بھی مزیدار ہے۔ شیزہ: شکر ہے تمہیں بھی گاؤں کے علاوہ کوئی چیز پسند آئی۔ جنت: یار تم تو ہر وقت میرے گاؤں کے پیچھے ہی پڑی رہتی ہو۔ سامنے ٹیبل پر بیٹھے 2 لڑکے ان کی باتیں سن کر ہوٹنگ کرنا شروع ہو گئے تھے۔ پینڈو جنت ایک نظر ان کی طرف دیکھتی اور پھر شیزہ کی طرف دیکھ کر بولی: یہ بدتمیز کون ہے؟ شیزہ: مجھے کیا پتا۔ جنت: تم اور اونچی اونچی سب کو بتاؤ۔ شیزہ: میرا ہی قصور نکالا کر، جاؤ ان کو سبق سکھا کر آؤ۔ جنت: رہنے دو، جو بولتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک لڑکا آ کر جنت کا ہاتھ پکڑ گیا تھا۔ جنت گھبرا کر ہاتھ کھینچنے لگی، مگر لڑکے کی پکڑ مضبوط تھی۔ جنت کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔
जन्नत एक नज़र लड़कियों को देखा और एक नज़र शिज़ा को। शिज़ा चिल्लाकर कहने लगी, छोड़ो इसका हाथ लड़का, तुम्हें बड़ी तकलीफ़ हो रही है, क्या तुम अपना हाथ पकड़वाना चाहती हो? इतने में एक अचानक ज़ोरदार थप्पड़ लड़के के मुंह पर पड़ा था और एक ज़ोरदार आवाज़ आई थी, छोड़ इस लड़की का हाथ। ये थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि लड़के हवास बाख्ता हो गए थे। लड़का सामने नज़र उठाकर देखा तो सामने महरीन खड़ी थी। महरीन को तो बचपन से ही लड़कों से नफरत थी और वो इस वक्त कैंटीन में ही मौजूद थी जब लड़के हूटिंग कर रहे थे। महरीन लड़के की दूसरी गाल पर एक और ज़ोरदार थप्पड़ मारते हुए कहने लगी, तेरी जुर्रत कैसे हुई लड़की का हाथ पकड़ने की? ज़ोरदार 2 चमाटे इसके मुंह पर मारने और गालियाँ सुनने के बाद लड़का सॉरी बहन जी कहता वहाँ से खिसक गया था। लड़के का दोस्त पहले ही वहाँ से निकल चुका था। कैंटीन में बैठे सब स्टूडेंट्स इनके गिर्द जमा हो गए थे। जन्नत इतना हंगामा देखकर रोने लग गई। इसकी धड़कन अभी भी स्पीड पर थी। शिज़ा महरीन की तरफ देखकर हैरान हुई थी कि इतना कॉन्फिडेंस। जन्नत को रोता देखकर शिज़ा इसको चुप करवाने की कोशिश करने लगी और ऐसे इसे पानी के गिलास पकड़वाते हुए बोली, लो जन्नत पानी पियो। जन्नत हाथ से गिलास साइड पर कर दी और कहने लगी, चलो शिज़ा यहाँ से। और फिर ये दोनों कैफेटेरिया से बाहर आ गई थी। जन्नत मुसलसल रो रही थी और दोनों बगैर कोई क्लास लिए घर की तरफ निकल पड़ी थी। हॉस्टल पहुंचकर भी जन्नत काफ़ी देर रोती रही। शिज़ा इसको दिलासा देते हुए बोली, जन्नत अब बस भी करो, क्या हो गया है? हाथ ही तो पकड़ा है इसने। जन्नत मुसलसल रो रही थी। शिज़ा देखो इस लड़की ने क्या हाल किया इसका। जन्नत आंसू साफ करते हुए, अब मैं घर किस मुंह से जाऊंगी शिज़ा? अल्लाह, घर ऐसे मुंह से जाना है, इसी मुंह से जाना है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। जन्नत वो लड़की ना होती तो शिज़ा तो मैं इस लड़की को थप्पड़ मार देती। जन्नत तुम तो बैठकर देख रही थी बस। शिज़ा मुस्कुराते हुए, मैं बस मारने ही वाली थी। जन्नत झूठ मत बोलो शिज़ा। शिज़ा अच्छा अब चुप करो और मजबूत बनो। छोटी छोटी बातों पर रोते नहीं हैं। थप्पड़ तुम्हें मारने चाहिए थे इसे। जन्नत खामोशी से बातें सुन रही थी। शिज़ा फिर बोली, जन्नत देखो क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। चलो हालत ठीक करो फिर पिज़्ज़ा मंगवाते हैं। जन्नत मैंने नहीं खाना पिज़्ज़ा। शिज़ा अच्छा बाबा हालत तो ठीक करो, जो तू बोलेगी वही मंगवाएंगे। रात के 9 बजे शहराम अपने कमरे में आया और आदिया हस्बे मामूल उठकर शहराम का कोट उतारने लगी। शहराम कैसी है मेरी जानब? आदिया कोट उतारते हुए बोली। शहराम मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? शहराम हंसते हुए बोला, रात तो काफ़ी तबीयत ख़राब लग रही थी। हादिया मुझे कुछ याद नहीं। हादिया कोट उतार कर साइड पर रखती और दोनों बेड पर बैठ गए। शहराम बेड पर सीधा होकर बैठते हुए बोला, हादिया क्या तुम्हें सचमुच याद नहीं? हादिया शहराम मैंने बहुत सोचा मगर मुझे तो बस इतना याद है कि मैं नहाने गई और वहाँ ही बेहोश हो गई। शहराम थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोला, खैर बेहोश तो नहीं हुई थी तुम तो बहुत इंजॉय कर रही थी। हादिया क्या सच में? शहराम शहराम हाँ ना, तुमने तो रात डांस भी किया था और फिर हम दोनों ने प्यार भी बहुत किया। हादिया शर्माते हुए, शहराम झूठ ना बोलें, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। शहराम मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, तुम तो रात कुछ पूछो ही मत। हादिया शहराम को इतना सीरियस सब कहते हुए देख रही थी। क्या वाकई? शहराम हादिया का हाथ पकड़कर इस पर बौसा देता हुआ बोला। हादिया शर्माते हुए मुंह नीचे कर गई थी। शहराम हादिया मैं झूठ क्यों बोलूँगा? हादिया अपना हाथ छुड़वाने के लिए दूसरा हाथ आगे लाई। शहराम वो भी पकड़कर खींच के हादिया को अपने ऊपर लिटा गया था। हादिया छोड़े ना प्लीज़, मुझे शर्म आ रही है। शहराम कब उतरेगी ये शर्म? हादिया कभी भी नहीं। शहराम घुमाकर हादिया को अपने नीचे करते हुए, इसकी कोई ख़ास वजह? हादिया शहराम आपका दिल नहीं भरता? शहराम मेरी जान तुम इतनी मीठी हो कि कभी दिल भरा ही नहीं और शायद भरे भी ना। शहराम अपने होंठ इसके होंठों पर रखकर कहता है, हादिया कब उतरेगी ये शर्म? आपको नहीं पसंद तो बता दें। शहराम मेरी जान तुम्हारा ये शर्माना ही तो तुम्हें खूबसूरत बनाता है। हादिया मुँह बनाते हुए, अच्छा मतलब मैं वैसे प्यारी नहीं हूँ। शहराम मुझे क्या पता, मैंने कौन सा कभी देखा है। शहराम आप कितने झूठे हैं। शहराम क्या करूँ, दिल है कि बढ़ता ही नहीं। हादिया शहराम का हाथ पकड़ गई और पहले लाइट तो बंद कर दे। नहीं। शहराम नहीं बाबा, लाइट बंद कर दी तो देखूंगा कैसे? हादिया शर्माते हुए, शहराम आज नहीं फिर कभी देख लेना प्लीज़। शहराम हादिया 5 साल गुजर गए मगर तुम्हारा फिर कभी नहीं आया। आज नहीं, कोई बहाना चलना।
ہادیہ شہرام کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معصوم چہرہ بنا کر آہستہ سے بولی، پلیز شہرام۔ شہرام ہادیہ کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ گیا اور اس کے ہونٹوں کو چوم